الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے طلب عزیز، آج کی اس محفل میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اس وقت آپ کو انعام مل چکا ہے، امتحان کا بوجھ سر سے دور ہو چکا ہے اور اب آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، صرف جسم باقی ہے۔ تو اس جسم سے خطاب کر کے کیا فائدہ؟ تاہم جب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے پیارے طلب عزیز، ایک دن وہ تھا جب ادھر بیٹھ کر آپ کو کچھ نصیحتیں کی تھیں اور آپ کے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تھا۔ دیکھو ابھی کل ہی کی بات ہے، ایسا لگا جیسے سال 12 مہینے میں پورا نہیں ہوا بلکہ 6 مہینے میں پورا ہو گیا۔ کتنی بے برکتی وقت میں ہے، کیسا قرب قیامت ہے۔ لمحات زندگی کی قیمت جانیں پیارے طلب عزیز، محنت سے پڑھیں۔ یہ جو کتابوں کا تحفہ آپ کو دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں۔ ان کتابوں کو جمع کرنے میں اور ان کا انتخاب کرنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اس گجرات کے مدارس کا یہ ایک شان امتیاز ہے کہ وہ اساتذہ اور منتظمین بڑی محبتوں کے ساتھ کچھ اساتذہ کا انتخاب کر کے وہ کتابوں کا ایسا انتخاب کر کے دیتے ہیں کہ ایک بچہ اگر 10 سال ہمارے یہاں پڑھتا ہے اور 10 سال کے بعد گھر جاتا ہے تو ایک اچھی خاصی لائبریری اس کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر ادارے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ دارالفلاح دارین ترکسر میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کے ذمے ایسی ترتیب لگائی تھی کہ فارسی اول کے طالب علم کو ایسی کتاب انعام میں دی جائے کہ ایک تو اگلے سال اس کو کام لگ سکے، دوسری بات یہ کہ 10 سال کے عرصے میں طلبہ عزیز کے پاس اتنے کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے، ایک تو ملک کی کوئی تاریخ اس کے پاس ہو، بہشتی زیور اس کے پاس ہو، اردو کوئی تفسیر کا سیٹ اس کے پاس ہو، حدیث کا کوئی ترجمہ اس کے پاس ہو، اسی طرح کوئی لغت اس کے پاس ہو، ڈکشنری مختلف زبانوں کی، تاکہ اگر وہ کسی گاؤں کھیڑے میں جائے اور وہاں اس کو مراجعت کی ضرورت پیش آئے تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنی ذاتی لائبریری سے وہ استفادہ کر سکے۔ اتنا بہترین انتخاب ہوتا تھا۔ تو یہ کتابیں بہت محبتوں کے ساتھ انتخاب کر کے آپ کے لیے طے کی جاتی ہیں، اس لیے اس کی قدر کریں اور یاد رکھیں اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر جیسی آئی ہیں ویسی چلی بھی جائیں گی، کوئی نہ کوئی دوست اٹھا کے لے جائے گا۔ ایک غریب آدمی کے گھر میں کچھ چور گھس گئے۔ اب غریب آدمی کی رات کو آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ چور اندر آ گئے۔ اس نے سوچا کہ مجھے دن کے اجالے میں یہاں کچھ نہیں ملتا، یہ رات کے اندھیرے میں کیا حاصل کر پائیں گے۔ پڑا رہا، چوروں نے چاروں کونے تلاش کر لیے، دیکھا کچھ بھی نہیں۔ تو چوروں نے اپنے سردار سے کہا کہ جناب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اتنی محنت کر کے دیوار توڑ کے نقب لگا کے ہم اندر آئے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خالی ہاتھ چل جائیں، کچھ نہ کچھ تو لے جانا پڑے گا۔ باڑے میں دیکھو، باڑے میں گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اسے کھول کے لے گئے۔ اب صبح کو گھر کا غریب آدمی اٹھا، دیکھا کہ باڑے میں گھوڑا تھا، وہ چلا گیا۔ خیر وہ بازار گیا تو دیکھا کہ اسی کا گھوڑا بک رہا ہے اور وہی چور لے کے کھڑے ہیں۔ اب یہ اکیلا تھا، وہ کئی سارے تھے، تو سوچا اگر یہ کہوں کہ میرا تم گھوڑا چوری کر کے لائے ہو تو یہ چڑھ بیٹھیں گے۔ اچھا اتفاق سے ان کا سردار وہ استنجے کے لیے گیا ہوا تھا جنگل میں، اس نے کہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس کو نکال دینا۔ اب اس مالک نے ان چوروں سے پوچھا بھائی گھوڑا کیسے دیا؟ کہ 40,000 کا۔ کہا مجھے گھوڑا بھی پسند آیا اور قیمت بھی میرے لیے مناسب ہے، لیکن بہرحال ہے تو 40,000۔
اب جب میں اتنی بڑی رقم آپ کو دوں گا تو بغیر چیک کیے تو میں نہیں لے سکتا، میں سوچتا ہوں کہ ایک ٹرائی لے لوں۔ کہ بہت اچھا۔ اب انہوں نے اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب گھوڑا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ پہچان گیا یہ میرا مالک ہے، اس نے جسٹ لگا کے اس پر بیٹھا، اور گھوڑے نے جو دوڑ لگائی ہے یہ جا اور وہ جا، غائب ہو گیا۔ اب چوروں کا سردار آیا اور چوروں سے پوچھا بھی گھوڑا گیا؟ کہاں گیا؟ کہا کتنے میں؟ کہا جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا، جتنے میں آیا تھا اتنے میں ہی چلا گیا۔ پیارے طلب عزیز، اگر ان کتابوں کی آپ نے قدر نہ کی تو جیسی آئی تھی ویسی چلی جائیں گی۔ کوئی دوست آئے گا آپ کے پاس چائے پینے کے بہانے اور آپ کو کہے گا چائے لے کر آؤ اور اپنے ہاتھ سے پکا کے لاؤ، اور اس دوران وہ لے کر کرتا اٹھا کے اپنی نیفے میں لگا لے گا اور لے کے جائے گا۔ قدر کریں ان کی۔ کچھ طلب عزیز وہ ہوں گے جو دور حدیث سے، افتاء سے، تخصص سے فارغ ہوئے ہوں گے، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، وہ چلے جائیں گے اور خدمت سے وابستہ ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے طلب عزیز، اپنے ادارے سے اپنا تعلق باقی رکھنا۔ بہت سے طلبہ ایسا جاتے ہیں گویا کہ جیل سے نکل کر جاتے ہیں، جیل میں کوئی واپس آنے کی نہ تمنا کرتا ہے نہ مڑ کے دیکھتا ہے، تو ادارے کو جیل سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات، یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے اپنے ادارے سے۔ ایک اپنا تعلق باقی رکھیں ادارے سے، اور ایک تعلق تو یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر حاضری دیتے رہیں، اساتذہ سے ملیں، خیر خیریت پوچھیں، بیمار ہیں تو ان کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں، اور اللہ پاک نے آپ کو کسی قابل خدمت کے قابل بنایا تو ان کی خدمت کریں۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ دور چلے جائیں تو آپ دور جانے کے بعد اپنی دعاؤں میں اپنے ادارے کو اور اساتذہ کو، انتظامیہ کو یاد رکھیں، تو اپنے ادارے سے تعلق رکھیں۔ نیز یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے، نہیں، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ تو سلسلہ ہی ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ یہ امتحان نہیں تھا جو امتحان ہال میں یا درسگاہوں میں آپ کے اساتذہ نے آپ کا لیا اور آپ کو انعامات سے نوازا اور نمبروں سے نوازا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ طلبہ عزیز آپ کے سامنے بیٹھیں گے، وہ اپنے مسائل اور پریشانیاں اور بے چینیاں اور علمی جو دشواریاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کس حسن تدبیر سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اصل امتحان تو اس میں ہے۔ اور درجات حفظ والے بچے اصل اس امتحان یہ نہ سمجھیں کہ ہم امتحان دے چکے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اب تو مسلح پہ کھڑے ہو کر آپ کا امتحان ہوگا اور عوام آپ کا امتحان لے گی۔ نہیں صرف حفظ ہی کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار کا امتحان ہوگا کہ یہ کتنا پابند صلات ہیں، یہ کتنی سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کس انداز سے چلتے ہیں، یہ فون میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، ان کی تنہائی کیسی، جلوت کیسی اور خلوت کیسی۔ تو اصل ذمہ داری تو آپ کے سامنے اب آنے والی ہے۔ تو پیارے طلبہ عزیز، اس کا اہتمام کریں۔ نیز اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اپنا ربط خفی بنائیں، اللہ کے ساتھ ایک دوستی بنائیں تنہائی کی، اور وتبتل الیہ تبتیلا پہ عمل کریں۔ رات و دن میں کچھ وقت فارغ کر لیں اللہ کے لیے، چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہو، چاہے مغرب سے عشاء کا وقت ہو، یا عشاء کے بعد کا کچھ وقت ہو، یا فجر سے پہلے کا کوئی وقت ہو، جس میں آپ کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حارج نہ ہو، حائل نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا معاملہ کریں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے یہ جو شعر کہا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد دکن پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن دل کے اندر ارادہ تھا، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ حملہ کرنا ہے، لیکن یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حیدرآباد پہ حملے کا ارادہ ہے۔ اب راز شاہی کا وقت سے پہلے افشا ہو جانا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تحقیق کی کہ بھئی یہ بات کہاں سے چلی، کہ یہ محل سے چلی، محل والوں کو جمع کیا، یہ بات کس نے چلائی، کہ یہ جو آپ کو وضو کرانے والا خادم ہے اس نے چلائی۔ وضو والے خادم کو بلایا، آپ کو کس نے بتایا، کہ بتایا تو کسی نے نہیں، میں نے آپ کو وضو کرایا ایک دن، وضو کے بعد آپ نے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا،
اور حیدرآباد کی طرف کلی کی اور مونچھوں پہ تاؤ دیا، میں سمجھ گیا ہو حیدرآباد پر حملے کا ارادہ ہے۔ اس پورے منظر کو علامہ اقبال نے 2 مصرے میں کہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ یہ خدا گاہی تو ضرورت شعر کی وجہ سے ہے، ورنہ خود آگہی، من عرف نفس عرف ربہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، یعنی عشق الہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جو بندہ اپنے نفس کی چالوں سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے راز اللہ تعالیٰ کائنات کے اس کے اوپر دل پر منکشف کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کا معاملہ کریں۔ اور پیارے طلبہ عزیز، آپ دین پڑھ چکے ہیں اور آپ کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، آپ منتخب ہیں، آپ اللہ کے مجتبی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ صحت مند، آپ سے زیادہ مالداروں کے بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے کلام الہی کی حفاظت کے لیے اور علم نبوت کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ کے انتخاب کو رد نہ کریں۔ 10 سال 7 سال محنت کرنے کے بعد اب یہ نہ سوچیں باہر ملک میں جائیں گے، کہیں جاب کریں گے، کہیں شاپ کھولیں گے، کچھ مزدوری کریں گے۔ نہیں، یہ سب کرنا تھا تو یہاں آنے سے پہلے کرنا تھا۔ کیوں اساتذہ کرام کا دماغ خراب کیا؟ کیوں منتظمین کی انرجی صرف کی اپنے اوپر کروائی؟ یہ سب کرنا تھا تو آپ پہلے کر لیتے۔ جب اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کے لیے جہت طے کر دی، تو اللہ کے انتخاب کو رد نہ کریں۔ اوڑھنا بچھونا مکمل اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کر دیں۔ ایک مرتبہ دارالفلاح دارین کے اوپر کچھ حالات آئے۔ ایک قاری صاحب تھے جو گرفتار ہوئے، کچھ طلباء تفتیشی ادارے والے ان کو اٹھا کے لے گئے، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اسی زمانے میں اس حاجز کو کشمیر سے دعوت خطاب ملی۔ میں نے فوراً اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا حالات کی وجہ سے۔ وہاں کے لوگوں نے میرا عذر بادِ ناخواستہ قبول کیا۔ پھر میرا افریقہ کا سفر ہوا تو میں نے حضرت پیر صاحب سے بھی ذکر کیا اور حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے بھی پوچھا۔ میں ان کو بھائی جان کہتا ہوں۔ میں کہا بھائی جان مجھے اسی طرح سے دعوت ملی، اب اگر میری طرح ہر آدمی ایسے کینسل کراتا رہے تو اس امت کا کیا ہوگا؟ اور اگر کینسل نہ کرائیں جائیں تو پیچھے تفتیشی ادارے اگر لگ جائیں تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ تو حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے عجیب رہنمائی فرمائی۔ کہا میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بس ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اے رسول، آپ اس تعلیم کو، اس چیز کو پہنچائیے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس کو پہنچائیے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، چھوڑیے سب جھنجھٹ کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ بس ایسی ہمت ملی، اسی دن سے سوچ لیا کہ سریا ستارے سے بھی اگر دعوت آئے گی تو جائیں گے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسے پرآشوب علاقوں میں بلایا گیا کہ ہم 4 راستے سے گزرے اور فوراً ساتھی کے فون پر فون آیا کہ بھائی وہاں سے گزر گئے کہ جی کہ ابھی یہاں فائرنگ چل رہی ہے، ابھی خبر ملی کہ وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، اور ہم گزر چکے تھے۔ ہونے تو حضرت پیر صاحب نے ایک بات دوسرے انداز سے کہی۔ میں نے کہا حضرت حالات وہاں کیسے ہیں، تو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اگر حالات کے اچھے ہونے کا انتظار کریں تو حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں، حالات تو دن بدن ہر جگہ کے خراب ہو رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بات کا انتظار کریں حالات اچھے ہوں گے تب دین کا کام کریں گے، تو یہ حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ عمر ضائع کر دیں گے۔ جیسے حالات آپ کو ملے ہیں اس کو اللہ کا مقدر سمجھیں کہ انہی حالات میں دین کی خدمت کرنا میرا مقدر ہے اور اللہ میری حفاظت فرمائے۔ کام کریں۔ جیسے کوہرا برستا ہے، سردی کے بہت سے
دنوں میں بہت سے موسم میں کوہرا برستا ہے۔ اب کوہرے کو دیکھ کر کوئی سوچے سفر نہیں کر سکتے، کوہرا بہت ہے۔ آپ ہمت کریں، بسم اللہ پڑھیں، آگے بڑھیں۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا حصے کا کھلتا چلا جائے گا۔ حالانکہ پیچھے دیکھیں گے تو لگے گا کہ پیچھے راستہ ہی نہیں ہے، اور آگے کہہ دیں گے تو آگے بھی راستہ نہیں ہے، لیکن جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں راستہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ بڑھیں گے اتنا حصے کا راستہ منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی مثال کو سامنے رکھیں۔ پیارے طلبہ عزیز، پتہ نہیں اللہ پاک نے کن کن علاقوں کی ہدایت آپ کے ہاتھ پہ مقدر فرمائی ہے۔ کہیں کی ضلالت و گمراہی آپ سے دور ہوگی، کہیں کا کفر و شرک آپ سے مٹے گا، جی کہیں نہ جانے کیسی کیسی تربیتیں آپ سے اللہ تعالیٰ لیں گے لوگوں کی، کہیں آپ سے مسجدیں تعمیر ہوں گی، کہیں مدرسے بنیں گے، کہیں خانقاہیں کھلیں گی۔ آج بظاہر آپ چھوٹے سے وجود کے ایک طالب علم ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک نے آپ کے اس وجود میں وقت کے امیر المومنین کو چھپا کے رکھا ہے یا وقت کے شیخ الحدیث کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اپنے آپ کو چھوٹا حقیر و فقیر نہ سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں، اور اللہ کی امانت جو آپ کے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو سینے میں رکھتے ہوئے اس امانت کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ نیز طلبہ عزیز، مطالعے کا اہتمام کریں۔ رہی بات یہ ہے کہ مطالعہ بہت کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، یاد رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ پچھلے سال آج کے دن آپ نے آج کی تاریخ میں، آج کے مہینے میں کیا کھایا تھا یاد ہے؟ لیکن کھانے کے بعد خون بنا، خون سے انرجی بنی، اس کا تو یقین ہے نا؟ ٹھیک بالکل ایسے ہی جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعے سے ایک انرجی بنے گی روحانی اندر، کچھ قوت حافظہ میں جائے گی، کچھ روحانیت میں اضافہ کرے گی، کچھ بصیرت میں اضافہ کرے گی، کچھ فہم میں اضافہ کرے گی، سمجھے نا؟ الگ الگ چیزوں میں اضافہ کرے، اور جیسے جیسے آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اندر ہی اندر تیار ہوتے جائیں گے۔ جیسے آدمی کھاتا جاتا ہے تو کھانے سے خون تیار ہوتا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا خون کی شکل میں وہ کھانے کی انرجی باقی نہیں رہتی، بلکہ انرجی بنتی ہے وہ مختلف انداز میں تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ حصہ ذہن کو جاتا ہے تو دماغ قوی ہوتا ہے، کچھ حصہ سنوائی میں جاتا ہے، قوت سامعہ مضبوط ہوتی ہے، کچھ بصارت میں جاتا ہے، قوت بصارت مضبوط ہوتی ہے، کچھ دل کی طرف جاتا ہے، قوت قلب مضبوط ہوتی ہے۔ اس طرح کا ہے۔ اب وہ یہ چھوڑو کہ یاد رہا کہ نہیں رہا، اور جب اللہ پاک کو منظور ہوگا یاد دلانا تو وہ عبارت بھی یاد دلا دیں گے۔ ہمارا کام ہے پڑھنا، اللہ کا کام ہے یاد رکھوانا۔ جتنا کام ہمارے حصے کا اتنا کریں، باقی جو اللہ کا کام اللہ کریں گے۔ تو پڑھنے سے آپ جو ہے مفر نہ کریں، اپنا قدم پیچھے نہ، جو بھی کتاب آئے پڑھیں محبتوں کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، حاصل مطالعہ اس کے اندر لکھ لیا کریں، حاصل مطالعہ چند سطروں کے اندر اس میں لکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ مطالعہ ہوگا، اور فون اس وقت بند رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ فون چالو رکھیں گے اور آپ نے ایک عبارت پڑھی جو مبتدا تھا اور فون آ گیا، اب مبتدا تو ذہن میں ہے اور خبر قبر میں، اٹھ کے آپ چلے گئے کسی کام میں، خبر تو آپ نے پڑھی نہیں۔ یہ ادھورا علم جو ہے نقصان دیتا ہے، ہمیشہ ادھورا علم نقصان دیتا ہے۔ حضرت استاذ مولانا شلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے بخاری شریف کے درس میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یک نشد دو شد، فارسی میں یک نشد دو شد، ایک مصیبت پہلے سے ہو اور وہ ابھی دور نہ ہو، اس کا حل نہ نکلے اور دوسری مصیبت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فارسی میں یک نشد دو شد، گجراتی میں کہتے ہیں بھوت مرا پلیت جاگا۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ تھے صاحب نسبت، اب یہ ایک واقعہ ہے بات سمجھانے کے لیے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا یا نہیں واللہ عالم۔ اب اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی قبر پہ جا کے مردے کو زندہ کر لیتے تھے۔ اب ایک نوجوان گیا اور خوب خدمت کی، خوب دل خوش کیا، اور مقصد اس کا یہ تھا خدمت کرنے کا تاکہ یہ علم مجھے مل جائے۔ اب ایک دن وہ بڑے خوش ہوئے اور اسے قبرستان لے گئے کہ چلو بیٹا، اللہ نے جو امانت مجھے دی ہے، جو فن مجھے دیا ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں۔ اس نے سوچا یہی تو سیکھنے کے لیے میں آیا تھا، جلدی کرو۔ چنانچہ قبرستان گئے، اب وہاں ایک قبر پہ کھڑے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے تالی بجائی اور استاذ کو اور مردے کو چھوڑ کے بھاگ گیا اپنے گاؤں، اور اعلان کر دیا کہ میں مردے کو زندہ کرنا جانتا ہوں۔ چنانچہ لوگ اس کو لے کر گئے قبرستان، اور وہاں ایک قبر پہ گیا اور کہا بھائی قم باذن اللہ،
اب مردے کو کھڑا کر لیا، سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ یہ تو کمال عجیب کہ اس آدمی کے بارے میں ہم نے زمانے سے سنا تھا، لیکن تو نے ہمیں زیارت کا موقع دیا، لیکن اب یہ تو مردہ ہے، نہ بات کرتا ہے نہ کچھ، اس کو واپس کر۔ اب واپس کرنے کا علم سیکھا نہیں تھا۔ اب یہ جب چلا تو وہ مردہ بھی ساتھ ساتھ چلا، اب یہ دوڑا تو وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑا، گھر میں گھسا تو یہ بھی گھر میں، یہ لیٹا تو وہ بھی اس کے ساتھ۔ اب بڑی مصیبت کھڑی ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا بیوقوف، لگتا یہ ہے تو اپنے استاذ کو تکلیف دے کر ادھورا علم حاصل کر کے آیا ہے، اب جا ان سے معافی مانگ اور پورا علم حاصل کر۔ خیر یہ استاذ کے پاس گیا، پتہ چلا بستی میں استاد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب ان کی خبر پہ گیا اور کہا قوم باذن اللہ، استاد کھڑے ہو گئے کہ حضرت مجھے معاف کر دو اور پورا علم سکھا دو۔ اب وہ تو مر چکے تھے، وہ تھوڑی بتائیں گے۔ اب جب یہ چلا تو اب دو چلے ساتھ میں، ایک وہ پرانے والا ایک استاد، اب یک نہ شد دو شد، ڈبل مصیبت کھڑی ہو گئی۔ پیارے طلبہ عزیز، ادھورے نہ بنے، کامل بنے، جتنا سیکھو پورا سیکھو، محنت سے پڑھو، اور محنت سے پڑھنے کے بعد محنت سے پڑھاؤ۔ کبھی بھی کسی کتاب کو مطالعے کے بغیر مت پڑھاؤ۔ آپ کو یہ فخر ہو، یہ احساس ہو کہ ہم نے تو اس کتاب کا تکرار کرایا ہے، یہ سب کتابیں ازبر ہیں، نہیں، تواضع اختیار کرو۔ جی نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، میں نے شروع میں حدیث پڑھی نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندگی عطا فرماتے ہیں، چاہے 1 منٹ ہی کے لیے صحیح، لیکن پڑھانے سے پہلے عبارت کو ضرور دیکھ لو۔ بقول حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلبہ عزیز محنت سے پڑھو اور محنت سے پڑھانا، بغیر مطالعے کے ہرگز نہ پڑھانا۔ طالب علم سامنے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، چاہے کتاب سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن استاد کو برابر سمجھتا ہے، چاہے کتاب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن استاد تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ آج استاد مطالعہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے، یا استاد کی آج خالہ جان نے ان کو ناشتہ کرا کے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، وہ خوب اندازہ لگا لیتے ہیں، یا لڑ جھگڑ کے آئے ہیں کہ خوش و خرم آئے ہیں۔ تو محنت سے پڑھیں اور محنت سے پڑھائیں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، جس بستی میں جائیں اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر کے جائیں کہ پیارے اللہ اس بستی کی ہدایت میرے ہاتھوں پہ مقدر فرما دیجیے، اور میں یہاں سے پیارے اللہ میرا جنازہ یہاں دفن، یہیں سے میرا جنازہ اٹھے، دین کی خدمت میں لگا رہوں۔ میرے اساتذہ نے، میرے بڑوں نے مشورہ کر کے جہاں مجھے متعین کر دیا، بٹھا دیا، بس مجھے اپنی ساری صلاحیتیں ان پہ خرچ کرنی، اس قوم کے بچوں کو مجھے ابھارنا ہے۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ نیز جب سفر کریں جب، تو پورے آداب کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نگاہوں کے نیچے پن کے ساتھ، جی باوضو ٹکٹ لے کر، اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں اس اہتمام کے ساتھ۔ یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مدارس عربیہ کے طالب علم ہیں، یہ دینی دھارمک مدرسے کے طالب علم ہیں، اس لیے کہ اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے بچے جب چلتے ہیں ٹرینوں میں اور بسوں میں، وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں کہ اچھے اچھے شریف لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔